السلام علیکم بہنوں، ایک ملانی صاحبہ نے منت کی میرے یہاں جب بچہ ہوگا تو اس کی چھٹی کے روز میں اپنے ملا جی صاحب سے مسجد کے ممبر پر ڈھول بجواؤں گی۔ اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ ملانی کے رمضان المبارک کے مہینے میں اتوار کے دن 24 تاریخ کو لڑکا ہوا اور اس کی چھٹی 29 رمضان جمعہ الوداع یعنی رمضان کے آخری جمعے کو پڑی۔ ملانی صاحبہ نے ملا جی سے بلا کر کہا کہ آج جمعے کا دن ہے، جائیے میری منت پوری کیجیے اور آج مسجد میں ممبر پر ڈھول بجائے۔ ملا جی گھبرائے کیونکہ وہ ملانی کے بد مزاجی واقف تھے۔ انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو ملانی، خدا کا خوف تو کم ہے مگر بندوں کا زیادہ ہے، اس وجہ سے مجھ پر رحم کھاؤ، پھر کسی دن چوری چوری سے تمہاری منت پوری کر دی جائے گی۔ تم نے اکبر علی آبادی کا یہ شعر سنا ہوگا، بد مذہب نے پکارا ہے اللہ اکبر، اللہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، یاروں نے کہا یہ قول غلط، تقویٰ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ملانی صاحبہ بہت بگڑی اور کہا کہ تم کو تو آج ہی اور قبل جمعہ ہی بجانا ہوگا۔ ملا جی صاحب بیچارے بہت پریشان ہوئے اور الماری سے نکال کر بہت سی کتابیں الٹ پلٹ کرتے رہے، آخر میں بولے کہ دیکھو کیسی کتاب میں جائز نہیں لکھا ہے، بھلا میں کیسے ایسی ناشتہ حرکت کروں؟ مگر ملانی صاحبہ اڑ گئیں کہ میں کسی طرح نہ مانوں گی۔ آخر ملا جی نے دماغ پر زور کر کے ایک بات نکالی اور پھر ڈھولک گلے میں ڈال کر مسجد میں پہنچے۔ نمازیوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ملا جی نے کہا ابھی سمجھاتا ہوں، یہ کہہ کر جھٹ سے ممبر پر اچک کر جا بیٹھے اور نمازیوں سے کہا بھائیوں، میرے ملانی نے منت مانی تھی کہ لڑکا ہوگا تو مسجد میں چھٹی کے روز ملا جی سے ڈھول بجوائیں گے، چنانچہ ان کا اصرار ہوا کہ آج چھٹی ہے، میری منت پوری کیجیے، لہٰذا میں نے ان کی بات نہیں مانی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں تو بڑا کوہرا ملا ہوں، کسی رسم وسم حتیٰ کہ بات جائز باتوں کو بھی بدعت کہہ دیتا ہوں، میں کہاں ماننے والا، اس لیے میں آپ سے بتانے آیا ہوں کہ دیکھیں ڈھولک دو طرف سے منڈی ہوتی ہے اور کسی طرف سے اس کا بجانا جائز نہیں، دیکھیں اگر ادھر سے ڈھپ ڈھپ کرے یوں ہی بجائی جائے تو بھی ناجائز، ادھر سے ڈھپ ڈھپ کرے اسی طرح بجائی جائے تب بھی ناجائز، اسی طرح 5-6 مرتبہ بتاتے رہے، کیونکہ بھی ناجائز یوں بھی ناجائز، حرام حرام کہتے رہے اور وہی کام بھی کرتے رہے۔ اور بہنوں، آج کل بہت سے لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ بہت سی باتوں کو ناجائز بھی کہتے ہیں اور جب موقع ہوتا ہے تو اسی کام کو کر بھی لیتے ہیں۔ تو بہنوں، یہ لطیفہ میں نے اس وجہ سے تم کو سنایا کہ بعض بہنیں اپنی ضد پر اڑ جاتی ہیں۔ ہاں، تو میں آپ کو بچوں کا ضد کا منظر دکھا رہی تھی کہ ان بچوں سے حضور نے جب آخری بات فرمائی تم مجھے بیچ لو، آپ ہم بیچ کے مگر کھجوریں کھائیں گے، چنانچہ وہ بچے حضور کا دامن پکڑ کے چلے، ایک کھجور والے کی دکان پر پہنچے، انہوں نے دیکھا اور واقعہ پوچھا، حضور نے فرمایا کہ یہ سب مجھ کو بیچ کر کھجوریں کھانا چاہتے ہیں۔ وہ فرد محبت سے تڑپ گئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، میں بھی آپ کا ہوں اور دکان بھی آپ کی ہے، آپ کو اختیار ہے۔ چنانچہ ان بچوں سے حضور نے پوچھا کہ تم کتنی کھجوریں لوگے؟ بچوں نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق بتائیں، کسی نے 2، کسی نے 4، جتنی بچوں نے مانگی سب کو عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ ان بچوں نے کہا کہ آپ جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب ہو کر ان بچوں نے موازنہ لہجے میں ایک بڑے مزے کی بات کہی کہ دیکھیں، آپ ہم کو سمجھا رہے تھے کہ جانے دو حضور کو، مگر ہم کو معلوم ہے کہ جس نے دامن پکڑ لیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ بھی نامراد نہ ہوا، کامیاب نہیں، کبھی نامرادی نہیں ہو سکتا، جو مانگے گا وہ ضرور پائے گا۔ دیکھا بہنوں، یہ تھی بچوں پر شفقت حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اب اس کے بعد بہنوں، میں تم کو بے ماں باپ کے بچوں کا ذکر سناتی ہوں کہ ان پر کتنی شفقت تھی اور ان پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہربان تھے۔ فرماتے ہیں ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یتیم بچے کے سامنے اپنے بچوں کے سروں پر دست شفقت نہ پھیرو تاکہ اس کا دل نہ دکھ جائے اور وہ یہ نہ کہے کہ آج اگر ہمارے باپ ہوتا یا ہماری ماں ہوتی تو اسی طرح ہمارے بھی سر پر محبت اور پیار کے ساتھ ہاتھ پھیرتی۔ فرماتے ہیں کہ یتیموں پر شفقت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ہوگا اور بھی
بے کثرت ایسی حدیثیں آئی ہیں جن سے ثابت ہوا ہے کہ ہمارے پیارے آقا یتیم بچوں پر کس قدر شفقت فرماتے تھے۔ بہنوں، ایک یتیم بچے کا حال جس کو منصف نے نظم کیا اور پورے واقعے کو بڑی خوبی سے نظم میں موتیوں کی طرح پورا ہے، آپ کو سناتی ہوں، جس سے سن کر آپ تڑپ جائیں گے۔ دیکھیں کیسی عمدہ نظم ہے، اور پھر ہر شعر میں عید کا ردیف ہے۔ بہنوں، یہ نظم تو اس قابل ہے کہ عید کے روزے سے ضرور پڑھی جائے تاکہ ہماری بہنیں سنیں اور عبرت حاصل کریں۔ ہو مبارک دن آ گیا عید کا، پھر ہوا چاند جلوہ نما عید کا، آج ہم مسلمانوں کے گلے ملیں، بے حد ہم پر ہے ظاہر ہوا عید کا۔ السلام علیکم۔